اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ۔ انسان صدقے جائے اپنے سونے رب پر، اپنے اللہ پر، کتنے پیار سے وہ بات کرتا ہے بندوں سے، کیسی پیاری ترغیب دیتا ہے، کیسی پیاری طلب کرتا ہے۔ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض حسنہ۔ صدقے دو جہانوں کا مالک ہے، دو جہانوں کا رزاق ہے، اپنے عاجز مسکین بندوں سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دو گے؟ قرضہ مانگ رہا ہے تم سے اور کہہ رہا ہے قرض حسنہ دینا مجھے۔ قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری اردو میں جو اصطلاح ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں، پھر اس کو اللہ واسطے قرض دیں، توقع نہ کریں کہ وہ آپ کو واپس کرے گا۔ کر دے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو اس کو سختی نہ کریں، اس پر تنگی نہ کریں، اس کے لیے مشکلیں نہ کریں، اس پر احسان مت جتائیں، اس کو بار بار یہ مت بتائیں کہ میں نے تم کو قرض دیا تھا۔ جس نے آپ سے قرض لیا ہے اس کو ذلیل نہ کریں، اس پر احسان نہ جتائیں، اس کو بار بار تقاضا کر کے تنگ نہ کریں، کمینے اور ذلیل کردار کو مت دکھائیں، باکردار رہیں اگر کسی کو قرض دیتے ہیں تو۔ یہی قرض اللہ مانگتا ہے آپ سے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا؟ یعنی تمہارے وجود میں، پوری کائنات میں جو رزق تم اس کائنات سے استعمال کر رہے ہیں وہ رب تمہیں دے رہا ہے، سب کچھ تمہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، زمین و آسمان سب کچھ اسی کا ہے، اور وہ تم سے کہہ رہا ہے مجھے قرض دے دو یار۔ یہ شرم دلانے کے لیے تمہیں، تھوڑی تمہیں غیرت دلانے کے لیے، تھوڑا تمہیں لحاظ کرانے کے لیے کہ وہ رب اگر تم سے واپس مانگتا ہے کوئی چیز جس کی دی ہوئی چیز ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، سب کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ تم سے مال مانگتا ہے، اللہ تم سے پیسے مانگتا ہے، ظاہر ہے اللہ کو قرض تم نے کیسے دینا ہے؟ اللہ کا کوئی بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے جہاں تم نے جمع کرانا ہو جا کے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ سیدی رسول اللہ کی دین کی خدمت کرنی ہے، تم نے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے، تم نے یتیموں بیواؤں مساکین کی کفالت کرنی ہے، تم نے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور وہ کہتا ہے قرض حسنہ دو مجھے۔ نمائش نہ کرو، دکھاوا مت دکھاؤ، یہ نہ کرو کہ ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہو تو تصویر کھنچوا کے پوری دنیا میں مشہور کرو کہ میں نے آٹے کا تھیلا دیا اس بیوہ کو، اس کو بھی ذلیل کرو، اس کی بھی عزت نفس مجروح کرو، اپنا بھی تماشا لگاؤ، کیونکہ تم اگر اس طرح تم کرو گے، منافقت اور ریاکاری کے ساتھ تم دو گے، چاہے تم نیک کام میں کیوں نہ دو، پھر یہ اللہ کو قرض حسنہ تو نہ دیا تم نے، تم تو اذیت دے رہے ہو۔ اگر تم اس بیوہ کو اذیت دے رہے ہو تو تم اللہ کو اذیت دے رہے ہو، تم اس یتیم اور مسکین کو تم اذیت دے رہے ہو، ان کو اس عزت نفس مجروح کر رہے ہو، تو تم اللہ کو مجروح کر رہے ہو، تم اللہ کو دکھ میں ڈال رہے ہو۔ یہ قرض حسنہ تو نہ ہوا۔ وہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، پھر کہتا ہے کہ، اور وہ اتنا غیرت مند ہے کہ وہ قرض رکھنے والا نہیں ہے، تو عام شریف غیرت مند آدمی کو تم قرض دو تو وہ قرض لوٹاتا ہے، کیا تمہارا رب تم سے قرض لے کے تمہیں نہیں لوٹائے گا؟ اور وہ پھر خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں جب واپس کرتا ہوں تو 700 گنا کرتا ہوں، میں جب واپس کرتا ہوں تو اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہوں۔ بچپن میں یہ ایک واقعہ سنا تھا، بزرگوں نے تربیت کرنے کے لیے سنایا تھا کہ ایک مچھیرے نے مچھلی پکڑی اور بڑی اچھی مچھلی اس کو لگی، تو اس نے کہا میں یہ بادشاہ کو تحفہ دیتا ہوں، جا کے لے گیا بادشاہ کے دربار میں۔ وہ ایک مچھلی اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کی،
بادشاہ کو وہ مچھلی بہت پسند آئی، اس نے وہ تحفہ قبول کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس مچھیرے کی جھولی ہیرے موتیوں اور سونے سے بھر دو۔ سمجھانے کی بات یہ تھی کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بہترین چیز اللہ کو تحفے میں پیش کرے تو دو جہانوں کا رزاق اپنے جمال اور جلال اور رازق ہونے کے صدقے اپنے ظرف کے مطابق آپ کو بھرتا ہے اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آپ جو مرضی مال جمع کر لو، اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے تمہارے مال کی اور تمہاری دولت کی؟ لیکن میرا مالک اتنا غیرت مند ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے قرض دو تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں اس پوری کائنات کا رب اور مالک اور رازق ہوں، میں تم کو اپنے ظرف کے مطابق بھروں گا۔ اور واپس اس کا دینا صرف پیسہ نہیں ہے، وہ آپ کو نور اور خیر اور برکت عطا فرمائے گا، آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ کا رزق جو ہے وہ صرف پیسے پہ محدود تو نہیں ہے، آٹا دال چاول تو رزق نہیں ہوتا۔ رزق نور ہے، رزق علم ہے، رزق سکون قلب ہے، رزق شرح صدر ہے، رزق حیات طیبہ ہے، رزق کریم ہے، حسن خاتمہ ہے۔ یہ سب رزق ہے جو اللہ کسی انسان کو عطا کرتا ہے تو قیامت اس کے اوپر سے گزر گیا ہے تو پھر وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے درجے پر ہوتا ہے، اس پر نہ خوف ہوتا ہے، نہ دکھ ہوتا ہے، نہ حزن ہوتا ہے۔ وہ استقامت دکھاتے ہیں، وہ کردار دکھاتے ہیں جو آج تم کو اہل غزہ میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے آگے سب کچھ پیش کر دیا۔ انہوں نے اللہ سے بڑی اچھی تجارت کی ہے کہ میرے مالک اللہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے تجارت کرو، اپنی جان اور مال کے بدلے مجھ سے زمین اور آسمان کے خزانے اور جنتیں لے لو جس کی وسعت جو ہے زمین و آسمانوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تجارت اللہ کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ اللہ کو قرض دیتے ہوئے تم شرماتے ہو، وہ بڑا غیرت مند رب ہے، وہ قرض رکھتا نہیں ہے، اور جس وقت ضرورت ہوتی ہے اس وقت زیادہ بڑا اجر ہوتا ہے، زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے، زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ کو قرض دینے کی۔ عام دنوں میں جب سب کچھ خیر اور عافیت ہے، کسی کو کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس وقت انسان اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال دے، اور ایک اس وقت جب پوری دنیا کی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، پوری دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، پوری دنیا نے مسلمانوں کا رزق بند کیا ہوا ہے، پوری دنیا نے مسلمانوں کو بھوکا مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس وقت جو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے سیدی رسول اللہ کی امت کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کے یتیموں بیواؤں مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے، وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں سے جو جہاد سے پہلے کرتے تھے اور جو جہاد کے دوران کرتے یا جو جہاد کے بعد کرتے۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی اس وقت تو پوری دنیا آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو پہلے سے ہی تمہارے ساتھ تھے، تمہاری مدد کر رہے تھے، لیکن میدان جنگ میں کون ساتھ کھڑا ہوتا؟ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے الفاظ کہ جب طوفان گزر جائے گا تو یہ آ کر کہیں گے مومنین سے الم نکن معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو ہمیشہ سے ہی تمہارے ساتھ، لیکن میدان جنگ میں تمہیں وہ کہیں کھڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تم ایک بڑا عبرتناک واقعہ سناتے ہیں، اگر وقت پہ کوئی سیدی رسول اللہ کا حکم نہ مانے، سیدی کی امت کی خدمت نہ کرے، ڈیوٹی نہ کرے، تو اس کے بعد اس کی وہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہر کام کا وقت متعین ہوتا ہے۔ ایک شخص سیدی رسول اللہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا طویل عرصہ، بار بار سیدی سے کہتا تھا کہ سیدی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مال کی تنگی ہے، دعا فرمائے میرے پاس مال وافر تعداد میں ہو جائے، میرا پیسہ کشادہ ہو جائے، میرے پاس بے انتہا دولت آ جائے۔ سیدی فرماتے تھے یہ دولت تیرے لیے نقصان دہ ہے، جس کا مفہوم ہے آپ نے فرمایا تیرے لیے جو اس وقت حالت ہے غربت کی یہ بہتر ہے، یہ مسکینی بہتر ہے تیرے لیے۔ لیکن وہ سنتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا۔ تو ایک دن سیدی نے فرمایا جا تجھے اللہ کھلا مال دے۔ سیدی کی دعا لگ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے کہاں 24 گھنٹے مسجد نبوی میں بیٹھتا تھا، سیدی کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، اب جانور اور بکریاں اتنی ہو گئیں کہ اس کو مدینے سے باہر گھر لینا پڑا۔ وہ ایک وادی میں اس نے اپنا گھر بنا لیا، وہاں بکریاں ہی بکریاں، اس کی اونٹ اور اونٹ، جانور ہی جانور۔ سال گزر گیا، سیدی نے ایک صحابی اس کے پاس بھیجے کہ جا کے زکوٰۃ لے آؤ۔ جب زکوٰۃ کے لیے اس کے پاس پہنچے تو اس آدمی نے جس سے زکوٰۃ طلب کی جا رہی تھی
اس نے بڑا طنز کر کے کہا کہ یہ زکوٰۃ تو نہیں، یہ تو مجھے تاوان لگتا ہے، تو ٹیکس لگتا ہے عجیب سا، ٹھیک ہے جاؤ، میں بعد میں خود ہی آ جاؤں گا رسول اللہ کے پاس زکوٰۃ لے کر۔ یہ بات جب سیدی رسول اللہ کو پہنچائی گئی تو سیدی خاموش ہو گئے، ظاہر ہے آپ دکھی ہوئے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ شخص اس کے پاس مال آئے گا تو یہ مال کے فتنے میں پڑ جائے گا، اور یہی ہوا۔ مال آنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے اگر انسان کا ظرف اس کو نہ سنبھال سکے، ورنہ یہی مال اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے جو غربت میں رکھا ہوا ہے ہم میں سے اکثر کو تنگی میں رکھا ہوا ہے، یہ احسان ہے میرے مالک کا کہ اس نے ہمیں تنگی میں رکھا ہے۔ خود سوچو اگر تمہارے پاس کروڑوں روپے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ سوائے عیاشی اور بدکاری کے کچھ بھی نہیں کرو گے، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ تمہاری ضرورتیں اللہ عزت سے پوری کر رہا ہے تاکہ تمہارا ظرف قائم رہے، کیونکہ تمہارا ظرف ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بڑا مال اٹھا سکو۔ تو اس آدمی نے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خود آیا سیدی کے دربار میں زکوٰۃ لے کر کہ سیدی یہ زکوٰۃ لے لیجئے۔ سیدی نے منع فرما دیا کہ تیری زکوٰۃ اب اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو واپس کر دیا گیا کہ تیری زکوٰۃ اب قبول نہیں ہوگی، کہ جب تجھ سے طلب کی گئی تھی اس وقت تو نے نہیں دی۔ سیدی کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں تو آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا، تلوار نکالی۔ ان کے دور میں وہ شخص آیا سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، کہتا ہے کہ میری زکوٰۃ قبول کر لیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب دیا، جس کی زکوٰۃ سیدی رسول اللہ نے قبول نہیں کی میں اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کروں گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ شخص واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر کا دور آیا، وہ پھر آیا زکوٰۃ لے کر کہ سیدی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر سیدنا ابوبکر کے زمانے سے لے کر آپ کے دور تک کی یہ زکوٰۃ میری جمع ہوئی ہے، اس کو قبول کر لیں۔ سیدنا عمر جو دین کے معاملے میں اتنا سختی کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا جس کی زکوٰۃ سیدی نے قبول نہیں کی، سیدنا ابوبکر نے قبول نہیں کی، اس کی زکوٰۃ میں قبول نہیں کروں گا، تو واپس لوٹ جا، تیری زکوٰۃ اللہ قبول نہیں کرتا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ اس کے پاس ظرف نہیں تھا، اس کے پاس مال زیادہ آ گیا، اور پھر جب اس سے طلب کیا گیا تو اس نے طنز کیا، بہانے بنائے، اس نے مال دینے سے انکار کیا۔ اللہ اتنے جلال میں آیا کہ کہا ساری زندگی تو زکوٰۃ لیے پھرتا رہے، تیری زکوٰۃ کوئی قبول نہیں کرے گی۔ کسی نے قبول نہیں کی، وہ اسی طرح مر گیا۔ جب یہ واقعات قرآن میں آیتیں آئیں اور واقعات صحابہ نے سنے اور دیکھے تو پوچھا سیدی رسول اللہ سے کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک لفظ آیا اس کے جواب میں جس نے پوری دنیا کی اکنامکس، اس کا نچوڑ پوری دنیا کی معیشت کی پالیسیز بنا لے، اس ایک لفظ سے زیادہ مکمل اور جامع پالیسی بن ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل العفو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قل العفو، ان سے کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ انسان کا فتنہ یہی ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع کرتا ہے، جتنی دولت اس کے پاس ہوتی ہے اس کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کے بعد کہتا ہے حل من مزید، مزید کچھ آتا رہے میرے پاس۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا تم کو کثرت کی ہوس نے، حتیٰ کہ تم موت تمہیں نازل ہو گئی تم پر، تم قبروں میں پہنچ گئے، قبروں کے گڑھوں میں دفن ہو گئے، لیکن تم ہائے میرا مال، ہائے میرا مال کرتے رہے۔ سیدی فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، ایک سونے کا پہاڑ اس کے پاس ہو تو کہے گا میرے پاس دوسرا سونے کا پہاڑ ہونا چاہیے۔ حد کوئی بھی نہیں ہے مال جمع کرنے کی۔ اس کے مقابلے پہ اللہ نے جو فرمایا، جو سیدی نے کر کے دکھایا، وہ یہ قل العفو، جو تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کو دے دو۔ بات یہی ہے کہ جتنی بڑی آزمائش امت اور ملت کی ہوتی ہے وہی وقت ہوتا ہے خرچ کرنے کا، وہی وقت ہوتا ہے قربانی دینے کا۔ ہماری کل اہل فلسطین سے بات ہوئی، غزہ میں بات ہو رہی تھی، تو غزہ کے مسلمان جن کو آپ کی طرف سے جمع کی ہوئی یہ سارے محبت کے تحفے جو ہم بھجوا رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، وہ جو تقسیم کر رہے ہیں اندر غزہ میں مسلمانوں کو، ان کے ایک نمائندے سے بات ہوئی، ایک مجاہد سے بات ہوئی، تو ہم نے اس سے کہا کہ سابقون الاولون، مجاہدین تو تم لوگ ہو جو خط اول پہ کھڑے ہو، دشمنوں سے تصادم بھی کر رہے ہو، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا دھیان بھی کر رہے ہو، مسجد اقصی کی حفاظت بھی کر رہے ہو۔ ہم لوگ تو صرف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس شہزادے کا کتنا پیارا جواب آیا، کہتے نہیں، آپ لوگ مال سے جہاد کر رہے ہیں، وہ ہم نہیں کر سکتے. آپ لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور آپ کے مال سے ہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کھانا اگر کھلا پا رہے ہیں. مسجد نبوی میں بہت سارے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں بابے وہاں پر. بہت سارے بابوں سے ہماری دوستی تھی، ہے ظاہر ہے بہت عرصے سے نہیں جا سکا، بہت سے حیات ہیں، بہت سے پردہ فرما گئے. تو ایک مرتبہ ایک ہمارے افریقہ کے بابا تھے، بلالی بابا ہم انہیں پیار سے کہتے تھے. تو میرے ساتھ پاکستان سے کچھ مہمان آئے، تو میں نے ان مہمانوں سے کہا بلالی بابا کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ بلالی بابا کی کچھ خدمت کریں. انہوں نے اپنی جیب سے کچھ ریال نکال کے بابے کو تحفے میں پیش کیے. تو بابے نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں نے کہا بابا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ جو میرے مہمان آئے ہیں نا، یہ انہوں نے دیا ہے، ان کے لیے دعا کریں. تو بابا مجھ سے کہتا ہے اللہ نے اس نیکی کا سبب تجھے بنایا تھا، پہلے دعا تیرے لیے، پھر ان کے لیے کروں گا. جو نیکی کا سبب بنتا ہے نا، اللہ اس کو نیکی کرنے والے سے کم اجر نہیں دیتا. جو سبب بنتا ہے اس نیکی کا، بے شک میں نے خود کچھ نہ دیا اس کو، لیکن بابے نے بڑا گہرا پیغام دے دیا کہ تو خود اگر پیسے نہیں ہیں تیرے پاس، تو خود اگر خرچ نہیں کر سکتا اللہ کی راہ میں، تو دوسروں کو ترغیب تو دلا سکتا ہے نا، دوسروں کو نصیحت تو کر سکتا ہے نا. تو اگر سبب بن جائے گا اس نیکی کا، تو اللہ تجھے بھولے گا نہیں. یہ نہ کہنا کہ تیرے پاس کچھ نہیں، تو سبب بنا ہوا ہے اس نیکی کا. ہمارے پاس جو فلسطین کے لیے بچے پیسے بھیج رہے ہیں نا، 90% مسکین ہے. کوئی 100 روپے بھیج رہا ہے، کوئی 500 روپے بھیج رہا ہے، کوئی 1000 روپے بھیج رہا ہے. یقین کرے 300 200 400 500 روپے جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بنانے کے لیے ڈونیشن اور چندہ مانگا، تو اسکول کے بچے نے 8 آنے بھیجے، تو کسی نے 4 آنے بھیجے، اور قائد اعظم نے اس کی بھی رسید کاٹ کے بھیجی، اور بچے نے کہا کہ آپ خرچ کریں میں اور بھیجوں گا، 4 آنے بھیجے میں اور بھیجوں گا. یہ اللہ اسی پر قربان چلا جاتا ہے، اس ادا کے اوپر وارفتہ ہو جاتا ہے. ہمیں جو لوگ بھیج رہے ہیں یہی لوگ ہیں، 90% یہی لوگ ہیں، 150 ہزار والے. مگر یہ سب اپنی ذات میں سبب بن گئے ہیں. یہ آگے بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نکالو فلسطین بھجوانا ہے. اور یاد رکھو یہی وقت ہے، یہ جو سبب بن رہے ہیں بے شک ان کے پاس خود مال نہ ہو، اگر وہ محبت اور پیار کے ساتھ، جیسے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ جہاں سیدنا ابو بکر صدیق گھر کا پورا سامان لائے، سیدنا عمر آدھا سامان لائے، وہاں پہ ایک صحابی مٹھی بھر کھجور لے کر آئے تھے. ایک مٹھی میں کتنی کھجوریں آتی ہیں؟ 6-7 کھجوریں لا کے سیدی کو پیش کی، تو سیدی نے سارے سامان کے اوپر بکھیر دی. فرمایا سارے سامان سے زیادہ قیمتی یہ 6-7 کھجوریں ہیں، کیونکہ اس محبت اور پیار اور ادب سے پیش کی گئی ہے. یہ مت دیکھو کہ تمہارے پاس وسائل کتنے ہیں. ایک مٹھی کھجور بھی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں بہت ہے. اور پھر تم سبب بنو دوسروں کے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب دو، دوسروں کو موقع دو کہ وہ خرچ کر سکے. یہ اللہ کا احسان ہے لوگوں کے اوپر کہ اگر ان کے تحفے قبول ہو رہے ہیں، ورنہ رد کر دیے جاتے ہیں لوگ، رد کر دیے گئے ہیں لوگ، اس شخص کی طرح جس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی گئی. یہاں لوگ ہیں جن کو رد کر دیا گیا، توفیق نہیں دی گئی، ان کے دلوں سے توفیق کھینچ لی گئی. آپ دیکھتے ہو پاکستان کے ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں، ڈالروں میں ارب پتی ہیں، ان کا 1 روپیہ فلسطین کے لیے اللہ نے قبول نہیں کیا. لیکن 100 روپے دینے والے یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور طالب علموں کو اللہ قبول کر رہا ہے، کیونکہ اللہ خالص چیز قبول کرتا ہے، محبت اور پیار کی چیز، ادب کی چیز قبول کرتا ہے، خلوص کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے الا للہ دین الخالص، اللہ صرف خالص قبول کرتا ہے، وہ شرک قبول ہی نہیں کرتا. ہمیں اتنے لوگوں نے، استغفر اللہ، میں سنا رہا ہوں واقعہ تمہیں لیکن میرا وجود کانپ گیا ان کی بدنصیبی کو سن کر. ہمیں لوگوں نے رابطہ کیا، ہمیں کہا جی ہم پیسے دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے نام کا اشتہار چلائیں گے غزہ میں،
جس طرح آپ کے نام سے لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ پیسے براس ٹیکس کی طرف سے بھیجے گئے، ہمارا بھی نام چلے گا وہاں پہ۔ میں نے کہا یار وہ مجاہدین میدان جنگ میں ہیں، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ہر ایک کا اشتہار چلائیں گے ممکن نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے نہیں ٹھیک ہے پھر ہم پیسے نہیں بھجواتے، ہمارا اشتہار چلنا چاہیے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے، وہ اپنے اشتہار کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، ان کے لیے یہ چاہیے تھا ان کو کہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کتنی بڑی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ میں سے جس نے اس مشکل وقت میں، یہ غزہ کی جنگ ختم ہو جائے گی، ظاہر ہے قیامت تک نہیں چلے گی، یہ ختم ہو جائے گی، دروازے بھی کھل جائیں گے، امدادی ٹرک بھی اندر چلے جائیں گے، مگر یہ وقت مشکل کا ہے جب سب کچھ بند ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کہ وہ ایک 6-7 غیر ملکی تھے جو وہاں کھانا کھلا رہے تھے، اور تقریباً 2.5-3 لاکھ لوگوں کو روز کھانا ان کے پیسوں سے ملتا تھا، وہ جو ساری دنیا سے لوگ اکٹھا کر کے NGO بنی ہوئی تھی، پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، ظاہر ہے اچھے لوگ، اچھے عیسائی بھی ہیں، کہ جو اس ظلم و ستم سے سب سے زیادہ طوفان تو حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلم زیادہ شور مچا رہے ہیں، غیر مسلم زیادہ احتجاج کر رہے ہیں مسلمانوں کے مقابلے پہ۔ وہ 6-7 غیر ملکی تھے جو فلسطینیوں کو اندر کھانا کھلا رہے تھے، یہودیوں نے چن چن کر ان کو قتل کیا، اور اس کے نتیجے میں 2.5-3 لاکھ لوگوں کو جو روز کھانا ملتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو جو ان کی سپلائیز ہیں اس کو تو سپلائیز پر یہ ظالم حملہ کر رہے ہیں۔ ہماری بھی جو بیکری تھی وہاں پہ اس کے ذخیرے پر حملہ کیا انہوں نے، اس کا جو ذخیرہ تھا وہ تباہ ہو گیا، شکر ہے اللہ کا بیکری بچ گئی۔ تو وہاں پہ آپ، ہمارا جو نیٹ ورک بنا ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اندر خوراک پہنچا رہا ہے، پیسے پہنچ رہے ہیں، اس کی ویڈیوز آتی ہیں، ثبوت آ جاتے ہیں۔ ثبوت ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جو دینے والے ہیں ان کے دل کی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں کچھ جو ہم دے رہے ہیں وہ اندر پہنچ رہا ہے۔ لیکن یہ توقع کرنا کہ وہ پورے جو دے رہا ہے ہر ایک کا اشتہار چلائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو توقع کرنی چاہیے، نہ مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ یہ زیادتی ہے۔ یاد رکھو یہی وقت ہے وفاداری کرنے کا، بعد میں جیسے کہا دروازے کھل جائیں گے، سب کچھ جائے گا، پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مشکل وقت جو ہے جب پوری دنیا نے تنہا کر دیا ہے ان کو، یہی مشکل وقت ہے کھڑے ہونے کا اور مدد کرنے کا۔ قل العف، جو تمہارے پاس فالتو ہے وہ دو۔ ترکی کے لیے جب پہلی جنگ عظیم کے دوران ہماری ماؤں نے، بزرگوں نے، دادیوں نے، نانیوں نے اپنے زیور اتار کے دیے تھے، آج 100 سال ہو گئے، ترک اس کا احسان مانتے ہیں۔ آج اگر پاکستان کی فورن پالیسی ترکی کے ساتھ چل رہی ہے، ترکی ہماری عزت کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں ہمارا، اپنی ساری دفاعی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر کرتے، وہ ہماری دادیوں کے صدقے ہیں جنہوں نے اپنی بالیاں اور اپنی چوڑیاں اتار کر ترکوں کو بھجوائی تھی۔ یہ اتنے غیرت مند لوگ ہیں، یاد رکھنے والے ہیں ساتھ۔ اور فلسطینی بھی کم غیرت مند نہیں ہے۔ جب یہ تحفے وہاں جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل پاکستان کی جانب سے آئے اور پاکستان کے چپے چپے سے آئے، اور ہمیں اللہ سے اچھی امید ہے کہ یہ جو پاکستانیوں پر ایک عذاب مستحق ہو چکا ہے، کہ ایک عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے مودی کی شکل میں اور خوارج کی شکل میں اور خانہ جنگی کی شکل میں، اللہ اس عذاب کو کم کر دے گا، اللہ اس عذاب کو روک دے گا، روکنے کی کوئی سبیل بنا دے گا، اس محبت کے صدقے جو پاکستانی مسکین لوگ سیدی رسول اللہ کی امت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدقہ اللہ کے جلال کو کم کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت نے کچھ نہیں کیا، ہماری اشرافیہ نے کچھ نہیں کیا، ہماری عدلیہ اور افواج نے کچھ نہیں کیا، ہمارے معاشرے نے بحیثیت مجموعی کچھ نہیں کیا، لیکن اگر کچھ پاکستانی اپنی پوری قوم کی جانب سے کفارہ ادا کرنے کے لیے کوئی تحفے بھجواتے ہیں تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ کا جلال اس قوم پر تھوڑا کم ہوگا، اور کم از کم جو بھجوا رہے ہیں تحفے اور جو سبب بن رہے ہیں تحفوں کو بھجوانے کا، ان کو اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائے گا، اور جب وقت آئے تو شہادت کی موت نصیب ہوگی ان کو، اور اللہ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ میرا مالک گواہ ہے کہ ہم اپنے ظالم حکمرانوں سے بری ہیں۔ پوری مسلمان دنیا نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ خیانت کر دیا، اب ان کی معافی نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں، تمام حکمران ہمارے جو پوری مسلم دنیا میں ہیں، اب ان کی معافی نہیں ہے۔
اگر تم ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان کو منتخب کر کے انتخابات میں لا کے اقتدار دلا کے، تو پھر تم ان کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے ظالموں میں، سیدی رسول اللہ کی امت کے ساتھ خیانت کرنے والوں میں۔ سب کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے، جو کہتے ہیں ہر ایک کے چہرے سے نقاب اتر گیا، کیا ترکی تو کیا ایران تو کیا سعودی عرب تو کیا امارات تو کیا پاکستان تو کیا مسلمان دنیا تو کیا مصر، ہر ایک کے چہرے کو اللہ نے بے نقاب کر کے دکھا دیا ہے کہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس دجال کے دور میں کون مومن ہے، کون منافق ہے اور کون کھلا غدار۔ لیکن حکمران اگر سیدی رسول اللہ سے غداری کریں تو کیا ہم بھی غداری کریں؟ نعوذ باللہ۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم کریں گے، سیدی رسول اللہ کی امت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب فاطمہ بنت عبداللہ نے لیبیا میں مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہادت حاصل کی، 12 سال کی بچی، تو اس کی خاطر ہندوستان کے مسلمان روئے تھے جب بابا اقبال نے فرمایا تھا فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ اے فاطمہ تو امت کی، اس امت کی آبرو ہے، اور تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ جو ہے پاک ہے اور پاکیزہ ہے۔ فلسطین میں 15,000 اس طرح کی فاطمائیں اور شہزادے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، معصوم بچے۔ کیا اس کے لیے ہماری آنکھیں آنسو نہیں بہائیں گی؟ اور جن کی آنکھیں ابھی تک خشک ہیں، سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہیں، وہ درندے ہیں، مردہ ہیں، ان پر مہریں لگ چکی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان پر پردے ڈل چکے ہیں، اور اب ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں۔ فہم لا یرجعون، اب ان کی واپسی کی کوئی امید نہیں، وہ گمراہی میں فی طغیانہم یعمہون، اپنی گمراہی میں ایسا بھٹکے جا رہے ہیں کہ اب وہ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتے، ان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس شخص کی طرح جس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا گیا تھا، وہ مر گیا لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکا۔ جو وقت ہوتا ہے نیکی کرنے کا، ڈیوٹی کرنے کا، اس وقت ڈیوٹی کرے، وقت گزرنے کے بعد اس ڈیوٹی کی کوئی قبولیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ جب تک فلسطین میں سیز فائر نہیں ہوتا اور دروازے نہیں کھلتے اور امداد اندر نہیں جاتی، اس کے بعد بھی کریں، لازمی کریں، لیکن یہ تو خاص وقت ہے کرنے کا کہ جب چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے اور صرف ایک چھوٹا سا راستہ، ایک چھوٹی سی گلی کھلی ہوئی ہے جس کے ذریعے ہم اندر سامان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کب تک یہ راستے کھلے ہیں، کسی بھی وقت ہماری ٹیم شہید ہو سکتی ہے وہاں پہ، جس طرح انہوں نے باقی ٹیمیں ساری کی ساری مار دی، اندر سارے ذخیرے تباہ کر دیے، کسی وقت ہماری ٹیم بھی شہید ہو سکتی ہے، ہمارا رابطہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جب تک راستہ کھلا ہوا ہے اس کو ضائع نہ کریں، اللہ کو اچھا قرض دے، بڑا غیرت مند والا ہے، بڑا غیرت والا ہے، وہ آپ کو بڑا لوٹا کے واپس کرے گا۔ اگر اللہ کی محبت میں نہیں دیتے تو تجارت ہی کر لو یار، اس کے ساتھ قرضہ ہی دے دو اس کو، لیکن اس وقت اہل فلسطین کو تنہا مت چھوڑنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔